السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، وقت پر نکاح کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، آج کل بہت سارے والدین اور بہت سارے نوجوان اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو زنا عام ہو رہا ہے، زنا پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی وقت پر شادیاں نہیں کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھ لیں، جو والدین اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں یا جو نوجوان استطاعت ہونے کے باوجود اپنی شادی میں تاخیر کر رہے ہیں اور وہ زنا کر رہے ہیں، ایسے لوگ سخت گناہگار ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک کام سیٹ اپ نہیں بنے گا، جب تک کام صحیح نہیں ہوگا، جب تک اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوں گا، تب تک میں نکاح نہیں کروں گا۔ جبکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح برکت لاتا ہے، نکاح کاروبار بڑھاتا ہے، نکاح آمدنی بڑھاتا ہے، نکاح انسان کی روزی میں برکتیں کرتا ہے۔ آج ہم نے اس کے الٹا سمجھ لیا ہے کہ پہلے کاروبار سیٹ اپ کریں گے، پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد نکاح کیا جائے گا۔ بے شک کاروبار کرنا صحیح ہے، پیسہ ہونا ضروری ہے آج کے دور کے لحاظ سے، مگر یہ نہیں کہ اتنا دور ہو جائیں، نکاح سے اتنا دور ہو جائیں کہ کاروبار آسمان کو چھو جائے اور نکاح کرنے میں تاخیری کی جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اسی غلط فہمی کو لے کر پریشان ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندے اولاد آدم نکاح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ جب اولاد آدم نکاح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندوں نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ جب اولاد آدم نکاح کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے نے نکاح کر کے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، تو چونکہ نکاح یہ انسان کے رزق میں برکت لاتا ہے، انسان کو گناہ سے بچاتا ہے، انسان کی روزی میں برکتیں کرتا ہے، نکاح سے تنگ دستی نہیں آتی، نکاح سے غریبی نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے اولادیں بھی عطا فرماتا ہے۔ انسان کے پاس دولت ہو، سب کچھ ہو، اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو فرمایا گیا اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے ایسے امتی پر فخر کروں گا جس کی زیادہ اولادیں ہوں گی۔ عزیز ساتھیوں، تو اسے وقت پر کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو وقت پر جو ہے ان کے نکاح کا انتظام کرنا ضروری ہے، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو نیک راہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی باتوں کو ان کے وقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا کہ وہ سب سناؤں جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں، تو تھوڑا سا آپ سب کی بیداری ہوگی۔ اور ڈائز پہ بھی دوستوں سے گزارش کروں گا، بہت خوبصورت ڈائز ہے، اور میرا خیال ہے کہ معین بھائی بہت سارے مشاعروں میں سامنے اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی یہاں ڈائز پر ہے، تو تھوڑا سا ادھر کے بھی لوگ بیدار ہوں گے تو یہ مشاعرہ اور بہتر ہو سکے گا۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ میری معصوم سی آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے۔ شرکت ہو آپ سب کی، اگلے دو مصرے سچے لگے تو دعائیں دینا مجھے کہ میری معصوم سی ان آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے، جب بھی ناہید کی طرف دیکھوں باپ کا عکس نظر آتا ہے، باپ کا عکس نظر آتا ہے، باپ کا عکس نظر آتا ہے۔ یقیناً ماحول خراب ہے، یقیناً سازشیں ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ سورج بن کر آج بھی تابندہ ہوتے، نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے، نفرت والے چہرے
शर्मिंदा होते। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड उनके नाम, गिनीज बुक में जिस शख्स का नाम, महज 43 साल की उम्र में जो शख्स चारों सदनों का, ये कई यूट्यूब चैनलों के हवाले से ये मुशायरा पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, वो भी इस बात को सुने। आप खुशनसीब लोग हैं, आप उस शहर से हैं जहां के एक शख्स ने गिनीज बुक में अपना नाम सियासत में रहते हुए दर्ज करवाया, वरना तो लोग गिनीज बुक में आजकल नाम अपना घोटाले करवा करके या फिर दंगे करवा करके दर्ज करवा रहे हैं। एक शख्स जिसने अपना नाम इसलिए लिखवाया गिनीज बुक में कि सबसे कम उम्र में 4 सदनों का, देश के 4 सदनों का, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, चारों में नुमाइंदगी करी है उस शख्स ने आपके इलाके की। आप खुशनसीब लोग हैं। हमारी तरफ काश ऐसी नुमाइंदगी मिल पाती होती तो शायद हम भी खुद को खुशनसीब समझते। मैं सलाम करूंगा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि सूरज बनकर आज भी ताबिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते, भी किसकी औकात के आंख उठा पाता, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते। लेकिन सलाम है नाहिद भाई को जिंदाबाद। इस बीच इन दिनों से पिछले दिनों के तमाम ऐसे वाकयात हैं कि जिन्हें जब भी अखबारों में पढ़ा लगा कि एक 28-29 साल के एक नौजवान खून में वो तेवर, वो हिम्मत, वो मर्दानगी है जो इंशाअल्लाह इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नई रहनुमाई देगी। इस यकीन के साथ आज इस मुशायरे में आया, मिलने के लिए आया, सुनाना तो एक बहाना था। आइए अब वहां तक पहुंचाता हूं जिसको सुनने की उम्मीदें लेकर के आप हाजिर हुए हैं। कि जंग पर जंग हो, फिर जंग की तैयारी हो, क्या कहना? जंग पर जंग हो, फिर जंग की तैयारी हो, इतनी मोहलत भी नहीं है कि आजादारी हो, इतनी मोहलत भी नहीं है कि आजादारी हो, कुछ भरोसा ही नहीं है कि कहाँ बम्बर से, कुछ भरोसा ही नहीं है कि कहाँ बम्बर से बच्चियां पढ़ने गईं और वहाँ बम्बर से बच्चियां पढ़ने गईं और वहाँ बम्बर से आखिरश कब तेरी वहदत को जला लाएगा, आखिरश कब तेरी वहदत को जला लाएगा, कब तुझे फूल से बच्चों का ख्याल आएगा, कब तुझे फूल से बच्चों का ख्याल आएगा, हो वो तेहरान या गाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता, हो वो तेहरान या गाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी कि तेल का खेल है, सहरा में लहू बहता है, तेल का खेल है, सहरा में लहू बहता है, आग ही आग है।